اسلام میں ڈراپ شپنگ حرام ہے یا حلال؟ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا اللہ کے رسول، لوگ میرے پاس آتے ہیں، مجھ سے سامان لیتے ہیں، مجھے پیسہ دے کے، لیکن وہ چیز میرے پاس نہیں، لیکن میں ان پہ چیز سیل کر کے ان سے پیسہ لے کے بازار جا کے وہ چیز لیتا ہوں اور ان کو دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چیز سیل مت کرو جو تمہارے پاس نہ ہو۔ اب لوگوں نے یہ حدیث اٹھا کے ڈراپ شپنگ کو حرام قرار دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کہا؟ وجہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اسلام میں جو چیز منع ہو، جب قرآن میں اللہ کہتے ہیں سختی سے لا، تو وہ لا کا مطلب پیار ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے پیار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مت کرو یہ، تاکہ ہمیں نقصان نہ ہو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اگر یہ کسی سے پیسہ لے اور یہ مارکیٹ جائے، ہو سکتا ہے وہ چیز نہ ملے، اگر ملے ہو سکتا ہے ایکسپینسو پڑے، اس میں اس کا خسارہ ہو۔ سو لوگوں نے یہ حدیث اٹھایا اور سوچا کہ ڈراپ شپنگ حرام ہے، لیکن wait right there، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے، مدینہ میں لوگ کھجور ڈیٹ سیل کرتے تھے 2-3 سال پہلے، ایڈوانس بکنگ لوگ کرتے تھے، جیسے کہ ہم ہوٹلز کے لیے بکنگ کرتے ہیں، ٹکٹ کے لیے بکنگ کرتے ہیں، ہر چیز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ایڈوانس پیمنٹ کرتا ہے اور جب ڈیلیوری ڈیٹ میک شور کہ وہی ڈیٹ ہو، جو وزن آپ نے دیا ہے اور جو پرائس ابھی ایڈوانس میں ہے اس وقت کے حساب سے سیم ہونا چاہیے۔ سو اب اس حدیث کو، اور یہ صحیح حدیث ہے، تو اس حدیث کو لے کے ڈراپ شپنگ حرام نہیں۔ اب آج کل کے زمانے میں ڈراپ شپنگ جب ہم کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے سی جے ڈراپ شپنگ ہمیں یہ چیز اتنے پہ دے رہے، ہمیں بتا رہے کہ 3-4 دنوں میں چیز ملے گا، کیونکہ فیڈیکس، DHL، ہر ایک چیز آج کل ہمیں اویلیبل ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیز سامان اس کے پاس ہے، ہمارا ڈسٹریبیوٹر وہاں پہ بیٹھا ہے، ان کے پاس اتنا سامان ہے، جب وہ رن آؤٹ کرے ہمارا لسٹنگ انیکٹیو چلا جاتا ہے۔ پھر بائر، تو ہمارے پاس ریڈی کمپنی ہے، وہ ہمارے لیے مال بناتے ہیں۔ اب اس کمپنی کا فائدہ کیا ہے؟ ہمیں چیز بائی کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں پتہ ہے وہاں پہ پڑا ہے۔ کمپنی کو کیا فائدہ ہے؟ کمپنی ایڈورٹائزنگ نہیں کرتی، ہم فیس بک پہ، پنٹرسٹ پہ، ٹک ٹاک پہ ایڈ چلاتے ہیں اور ہم وہ پیسہ لے کے ان کو دے دیتے ہیں، فلفلمنٹ رائٹ اوے ہو جاتا ہے۔ آج کل دنیا سمارٹ ہو چکی ہے۔ پرانے زمانے میں لوگوں کے پاس سیل فون تھا، ویسے تو سیل فون بھی حرام ہے۔ پرانے زمانے میں لوگوں کے پاس بینٹلی تھی، بینٹلی بھی حرام ہے۔ نو، دنیا بدل رہی ہے، لیکن ہمیشہ پلیز پاکستان کی نیم ملا نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان مت سنو۔ پاکستان کی مولویوں کا کیا کام ہے؟ ان کو تو ویسی بھی سیلری نہیں ملتی، کیونکہ سعودی میں مولویوں کو، اب ان مولویوں نے ایک دکان کھولا ہے یوٹیوب، مانیٹائز یوٹیوب پہ بیٹھ جاتے ہیں یہ کر کے تمہیں ڈراتے ہیں، تمہیں جو ہے دنیا سے تمہارا دل انہوں نے برا کیا ہے، بس یہ دنیا 2 دن کی ہے، مت کرو، زیادہ حساب ہوگا۔ نو، مسلمان کے پاس جتنا پیسہ ہوگا اتنا تم طاقتور ہوگے، تم غنی ہوگے، اور جو غنی ہوتا ہے وہ اللہ کو پسند ہوتا ہے۔ غریب غنی نہیں ہے، امیر ہی غنی ہو سکتا ہے۔ حلال میں بہت، دیکھو یہ 2 نمبر لوگوں کی بات ہے کہ نہیں حلال طریقے سے اتنی دولت نہیں، یہ حرام۔ نو، ایلان مسک حرام نہیں کر رہا، گاڑیاں سیل کر رہا ہے، ایک سال میں 100-200 بلین بنا لیتے ہیں، کیوں؟ they work smart۔ حلال میں فائدہ ہے، حلال میں اللہ نے برکت ڈالا ہے۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ حرام سے زیادہ بنتا ہے حلال سے کم؟ نو، حلال زیادہ ہوتا ہے، جس چیز میں برکت ہو۔ اگر آپ حلال کماتے ہو، ہر ایک چیز، جیف بیزو حرام کر رہا ہے؟ نو، میں حرام کر رہا ہوں؟ نو، میں امیزون پہ پروڈکٹ سیل کرتا ہوں، میرے ڈرمٹالوجسٹ سینٹر ہے، میں خود ڈرمٹالوجسٹ نہیں، امریکہ میں میرے ڈرمٹالوجسٹ سینٹر ہے، میرے پاس لوگ ہیئر ریموول کا کام کرتے ہیں، کو اسکیلپنگ کرتے ہیں، میں حرام نہیں کر رہا، بس میں سمارٹ کام کر رہا ہوں۔ میں خود بھی ڈراپ شپنگ کرتا ہوں، چائنا میں میری کمپنی ہے، وہاں پہ مینوفیکچر ہوتا ہے آئی لیشز کو، میں دنیا بھر، جب تک لڑکیاں سلامت ہے، ان کی آئی لیشز سلامت ہے، شاہد انور غریب نہیں ہو سکتا۔ میرے پاس ریل اسٹیٹ ہے، I do everything۔ اگر میں ہر مہینہ 1 ملین بناتا ہوں، حلال، حرام نہیں۔ میں اپنے ماں باپ کو حرام نہیں کھلانا چاہتا۔ نو، الحمدللہ میں مسلمان ہوں اور اطیع اللہ و اطیع الرسول ہمیشہ اطاعت کرتا ہوں، اس لیے تو میں کامیاب ہوں۔ تمہارا ایمان کمزور ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ لاکھ